الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم عليه وصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو آج ہے ہمارا ڈے 17 ہماری رمضان سیریز کا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری سسٹر حسنہ فاطمہ، جو لے کر آئی ہیں ہمارے لیے ٹاپک الحمدللہ۔ تو سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ چلیے حسنہ فاطمہ سسٹر، آپ سٹارٹ کیجئے جی، اپنے السلام ٹاپک کے علیکم۔ ساتھ۔ جی، انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے الحمدللہ۔ پہلے تو الحمدللہ لفظ الحمد الف لام ہے، وہ استقرار کے لیے ہے جو تمام فضائل، تمام خوبیوں کو شامل ہے، اور للہ میں جو لام ہے استخفاف کے لیے ہے، یعنی تمام تعریف کا مالک اللہ ہے۔ پھولوں کے اندر جو خوشبو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جو بھی کسی بندے میں جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی نعمت سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے۔ لفظ حمد شریعت کے اندر بڑا پیارا کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں ہم، کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو کئی اہم چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ خود آپ دیکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، احمد اور محمد، دونوں اسی حمد سے بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی ایدی ہی بی الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ فوقاً ساجدن ربی، بس میں اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کے آگے سجدے ریز ہو جاؤں گا، میں خوب اللہ کی تعریف کروں گا، مجھے شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگا اور میں تمام کے لیے سفارش کروں گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے، بدحالی میں، خوشحالی میں اللہ کی تعریف کرتے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن الحماتون سے خطاب کیا جائے گا۔ الحماتون کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والا، تمام معاملات میں اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ افضل العباد اللہ یوم القیامہ، الحماتون قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے محترم اور سب سے محبوب بندہ وہ ہوگا جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، خوشی ہو تب بھی، دکھ ہو تب بھی، نعمت ملے تب بھی، نعمت چھین جائے تب بھی، ہم آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو تب بھی، شر کا معاملہ ہو تب بھی، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ اللہ کی ہر حال میں تعریف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلوں سے راضی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اذا اتا الامر یسر، جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جو نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتا تو وہ خوشی پہنچتی، تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کرتے: الحمدللہ الذی بنعمتی تتی مسلحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا فضل و کرم سے تمام اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور جب کوئی پریشانی پیش آتی، کوئی مصیبت آتی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کرتے: الحمدللہ علی کل حال۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے۔ الحمدللہ پڑھنے والے قیامت کے دن اس کا میزان کو بھر دے گا، اتنا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سورہ ابراہیم میں بھی آیا ہے کہ ناشکری کرنے سے نعمتیں چھین جاتی ہے اور شکر گزاری کرنے سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یا کسی بھی انسان کی طرف سے ملنے والی نعمتوں اور احسانات کا اعتراف کرنے اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کے اندر اطمینان قلب پیدا کرتا ہے، بلکہ معاشرے میں محبت اور خوشگواری کرتا ہے۔ شکر گزار انسان ہمیشہ اچھی سوچ رکھتا ہے اور حالت جیسے بھی ہو وہ ناشکری کے بجائے صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے ممنون ہونا ہے اور عملی طور پر اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے۔ دوسروں کے احسانات کو یاد رکھنا اور ان کا احسان ماننا یعنی شکر گزار ہونا اعلیٰ اخلاقی خوبی ہے۔ کسی کا بھی احسان ماننا وہ بھی اعلیٰ احسان ماننا شکر گزاری کرنا اعلیٰ اخلاق کی خوبی ہے، اور جب کہ اسے بھول جانا ناشکر گزار رہنا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جو میرے بندے کا شکر گزار نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ شکر گزاری مومن کی صفات ہے۔ یہ انسان کے موجودہ نعمتوں پر خوش رہنا سکھاتی ہے اور اسے حسد و لالچ جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ الحمدللہ کہنے والا انسان ہمیشہ کامیاب اور خوش رہتا ہے، اور یہ عادت انسان کو اللہ کے قریب اور معاشرے میں محترم بناتی ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی ہم سے خیریت پوچھے تو ہمیں ہمیشہ کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اٹھے بیٹھے ہر وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ انسان جو کچھ وہ کرتے ہیں تمام قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے یہاں تک کہ اس کی عبادت کرنے کو بھی عبادت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کبھی نہیں بلکہ کچھ نیک کام کریں یا عبادت کریں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سو کر اٹھے، نماز پڑھے، کھانا کھائے، ہر حال میں ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرا کیسا شکر ادا کر رہا ہے، حالانکہ اتنی چھوٹی سی نعمت ہے لیکن وہ میرا کتنا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور شکر گزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کرتے اور دین کے کام کرتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، میں نے اتنی نعمتیں دی تھیں اور تمہیں شکر گزاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اپنی دی ہوئی تمام مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پیدا کیا
تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کی تخلیق کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اللہ آزماتا ہے کہ ہاں بندہ اس کا مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. الحمدللہ کا الحمدللہ جو ہے الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی انسان کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اور لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کووڈ کے بعد میں بھی جو اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے واپس لا دیا وہی جگہ پہ، اللہ کا احسان ہے. اور ہم اور شکر گزار بن جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز سے پھر وقت پہ ہم ہر چیز سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جو بھی کچھ مجھ سے اچھائی بات نکلی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مجھ سے کچھ غلط نکلا ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیکم سسٹر. اتنا پیارا ریمائنڈر ہمیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آمین اور آمین ہم سب کو ہر ایک سانس کے لیے، ہر ایک نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے. اللہ آمین تعالیٰ ہم سب ہر لمحے شکر ادا کرنے والا بنا دے رب العالمین. آمین 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 سسٹر اتنا پیارا آمین. ہمیں ایک ریمائنڈر دینے کے لیے. جزاک